بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو شیطان کی خوفناک موت کے بارے میں بتائیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور میرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ تھا۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا عظیم حلقہ ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے میں مشغول تھے اور فرما رہے تھے، جس وقت حضرت آدم کی وفات کا وقت ہوا تو کہنے لگے، اے خدا، میری حالت دیکھ کر میرا دشمن، میرا مخالف خوش ہوگا، جب کہ میرے دشمن کی طویل زندگی دی گئی ہے۔ مراد شیطان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے آدم، تم جنت میں داخل ہوگے اور شیطان اپنی مقرر زندگی تک اسی طرح رہے گا، اور شیطان کو تمام اگلے پچھلے لوگوں کی اموات کی تعداد کے برابر تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور اس قدر عظیم تعداد کو گمراہ کرنے کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا، تم کو مجھے شیطان کی موت کی کیفیت بتلانا چاہیے۔ جس وقت فرشتے نے شیطان کی موت کی کیفیت بتلانا شروع کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی موت کی حالت سنی تو ارشاد فرمایا، ربی حسبی حسبی، اے میرے رب، بس اس قدر کافی ہے، بس اسی قدر کافی ہے۔ مذکورہ بالا الفاظ سے لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور تمام لوگ کہنے لگے، اے ابو اسحاق، تم پر خداوند تعالی رحم فرمائے، ذرا وہ کیفیت ہم کو بھی بتلاؤ۔ انہوں نے انکار فرمایا، لیکن لوگوں کے اصرار کی وجہ سے بیان فرمایا، جس وقت دنیا کا بالکل آخری وقت آ جائے گا اور سور پھونکے جانے کے وقت بالکل نزدیک آ جائے گا تو اس وقت لوگ اپنے اپنے بازاروں میں روز مرہ کی طرح گفتگو میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک شدید کا دھماکہ سنا جائے گا، جس دھماکے کے صدمے سے آدھی مخلوق بے ہوش ہو کر گر پڑے گی، اور آدھی بے ہوش شدہ مخلوق کو دھماکے کے صدمے کی وجہ سے 3 روز تک ہوش نہیں آ سکے گا، اور باقی آدھی مخلوق اپنی عقل گم کر دے گی، اور بدحواسی کی وجہ سے سب کے سب اسی طرح کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ جس طریقے سے بھیڑیے کو دیکھ کر کوئی بکری بدحواس ہو جاتی ہے، اسی بدحواسی کے عالم میں ایک دوسری سخت شدید آواز بجلی کی کڑک سنائی دے گی، جس کی آواز کی شدت سے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ انسان، جنات، شیطان، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ مہلت تھی جو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان طے تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے سے فرمائیں گے، میں نے تیرے واسطے اولین اور آخرین کی تعداد کے مطابق مددگار پیدا کیے، اور تمام زمین و آسمان والوں کے برابر طاقت تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھ کو اپنے غصے اور غضب کا
لباس پہنا کر غضب و جلال کے ساتھ شیطان ملعون کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج تو اس کو موت کا مزہ چکھا دے اور اگلی پچھلی تمام مخلوق کی موت کی سختیاں اور تلخیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا تلخی اس پر ڈال دے، اور فرشتوں کی جماعت جس کا نام زبانیہ ہے، اس میں سے 70,000 فرشتوں کو اس کام کی انجام دہی کے واسطے اپنے ساتھ لے جا، اور تمام کے تمام فرشتے نہایت غصے کے عالم میں بھرے ہونے چاہیے، اور ہر ایک فرشتے کے پاس آگ کے شدید ترین شعلوں کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر ہونی چاہیے، اور اسی شعلہ برسانے والے آگ کی زنجیروں میں سے 70,000 زنجیروں کے ساتھ اس کی بدبودار، گندی اور بدترین روح خبیث کو باہر کھینچ، اور جہنم کے داروغہ مالک نامی فرشتے کو آواز دے کہ وہ اس کے واسطے جہنم کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ایسی خوفناک اور بھیانک صورت میں نمودار ہوگا کہ اگر ساتوں زمین اور آسمان والے اسے دیکھیں تو اس کی حیت سے ہی تمام کے تمام لوگ پگھل جائیں۔ جس وقت موت کا فرشتہ شیطان کے پاس پہنچے گا اور ابلیس کو ایک ڈانٹ دے گا تو ابلیس ایک ہی ڈانٹ سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس طریقے سے وہ خراٹے لینے لگے گا۔ تو اگر مشرق و مغرب کی تمام مخلوق اس کو سن لے تو ان خراٹوں کی خوفناک آواز سے ہی بے ہوش ہو جائے۔ اس وقت موت کا فرشتہ کہے گا، اے ملعون خبیث، اسی جگہ ٹھہر جا، آج میں تجھ کو اتنے لوگوں کی موت کے برابر مزہ چکھاؤں گا جتنے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا اور برباد کیا۔ تجھ کو اس قدر زندگی ملی اور کس قدر بے انتہا طویل زمانے کے لوگوں کو تو نے گمراہ کیا، اور کتنے ہی تیرے دوست اور ساتھی ہیں جو صرف تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے اور تیری دوزخ میں آمد کے انتظار میں ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو تیرے پروردگار کے اور تیرے درمیان مقرر ہوا تھا۔ اب تجھ کو اس جگہ سے بچ کر کہاں جانا نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر شیطان مشرق کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے سامنے موت کے فرشتے کو پائے گا۔ اس کے بعد شیطان سمندروں میں غوطہ لگائے گا، سمندر اس کو قبول نہ کرے گا، باہر نکال پھینک دے گا۔ موت کا فرشتہ اس جگہ بھی موجود ہوگا۔ شیطان تمام زمین پر مارا مارا پھرے گا، کسی جگہ پناہ نصیب نہ ہوگی، بلکہ شیطان زمین کے درمیانی حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے آدم، میں تیری وجہ سے مردود ہوا، اے کاش تیری پیدائش نہ ہوتی۔ اس کے بعد وہ موت کے فرشتے سے کہے گا، تو مجھ کو کس پیالے سے پلانا چاہتا ہے؟ یعنی تو مجھ کو عذاب کی کون کون سی شکل صورت میں مبتلا کر کے میری روح قبض کرے گا؟ تو موت کا فرشتہ جواب دے گا، میں تجھ کو دوزخ کے عذاب کے طبقے اہل لظہ کے پیالے سے، یعنی دوزخ کی خاص آگ کے پیالے سے عذاب دینا چاہتا ہوں، بلکہ دوزخ کے طبقے اہل سقر اور اہل دوزخ کے
سخت سے سخت قسم کے عذاب سے عذاب دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت شیطان مٹی میں لوت پوت ہو رہا ہوگا، کبھی چیخ مار رہا ہوگا، کبھی مغرب سے مشرق اور کبھی مشرق سے مغرب بھاگنے کی کوشش کرے گا، یہاں تک کہ اس مقام پر آئے گا جس پر وہ لعنت زدہ ہو کر پہلے دن آیا تھا۔ اس جگہ پر وہ زبانیہ فرشتے کی جانب سے کنڈیاں لگی پائے گا۔ اس وقت زمین شدید انگاروں جیسی ہوگی، تمام فرشتے گھیر لیں گے اور اس آگ کی کنڈیوں سے ابلیس کو ماریں گے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا تم دونوں ایک نگاہ سے اپنے دشمن کو بھی دیکھ لو اور تم اس عذاب کو بھی دیکھ لو جس میں شیطان اس وقت گرفتار ہے، اور کس طرح وہ موت کا مزہ اور عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے۔ یہ دونوں دیکھیں گے کہ عذاب کی سخت شدت اور موت کے عالم میں وہ پھنسا ہوا ہے، اور دونوں کے دونوں ایک زبان میں یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر احسان در احسان کیا اور ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ امید ہے ہماری دی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مستند کتابوں کے حوالے ویڈیو میں دیے جا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔